ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں جی پیارے دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کا ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ایک مرغی آپ کو دکھاتا ہوں جو مادی میرے پاس چھدرو سے ہی آئی تھی، اور میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں جنہوں نے اپنے کسی عزیز سے یہ مادی مجھے نکال کر دی تھی، اور بہت ساری سفارشوں کے باوجود بھی اور بہت سارے ان کے اپنے بھی تعلقات والے لوگ جو ہے ان کے پاس اس مرغی کے لیے جاتے رہے، لیکن بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ احمد بھائی آپ کے پاس آئے گی، تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب مادی کی پوزیشن دیکھ کر اور صرف اس کا پر دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر پرانی نسلوں میں سے بنی ہوئی مرغی ہے، اور جو میں ایک نام لیا کرتا تھا اکثر کہ پیروں والے مشکے، تو یہ وہی پر رکھتی ہے، وہی بلڈ رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اس مرغی کے پیچھے کافی ٹائم سے لگا ہوا تھا کہ مرغی مجھے ملے۔ تقریباً 1 ماہ ہونے والا یہ مادی میرے پاس ہے، لیکن میں نے اس کی کوئی خاص ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مرغی نے دم شم پھینکی ہوئی تھی، پر پھینکے ہوئے تھے، اور جس قدر یہ اصیل مادی ہے تو اس نے انڈے بھی بڑے نخروں سے ہی دینے ہیں۔ تو ہم نے اس کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا تھا کہ بھائی آئیے آپ پریل ہو سکون سے اپنی سیٹنگ میں ہے، پھر انڈوں پہ جو ہے نا اس کو کسی نار کے ساتھ ڈالیں گے۔ تو شکیل کو میں کہتا ہوں کہ اس کو نکالے۔ اس کو آج میں چھوڑنے جا رہا ہوں اسی چٹپرے چھدرو والے مرغے کے ساتھ جو چٹپرا ہمارے پاس فدا بھائی سے واپس آیا ہے، جسے عمران مرید کہتے تھے۔ تو ایک مرغی اس کے ساتھ 4 انڈے دے چکی ہے جو زیفہ نے واپس بھیجی تھی، تو اس مرغی کی آج ماشاءاللہ 4 انڈے شکیل نے کھڈے میں سے اٹھائے ہیں۔ وہ کوئی بڑا گہرا سا کھڈا بنا کے اس میں انڈے دیتی رہی ہے اپنے کیج میں، تو اس کو نکالتے ہیں باہر۔ صحیح پوچھیں تو دوستوں پہلے میرا ذہن تھا کہ میں اس کو کنگ لسانی کے برڈ کے ساتھ لگاؤں، اس کے ساتھ پرنس کے ساتھ، پہلے میرا یہ دل تھا کہ میں اس کو پرنس کے ساتھ لگاؤں، لیکن پھر میرا موڈ چینج ہو گیا کیونکہ پرنس کے ساتھ آلریڈی ہماری ایرانی کی پٹھی لگی ہوئی ہے، سفید نلیوں والی بڑی مادی لگی ہوئی ہے، کنگ لسانی کی پٹھی، وہ بڑی مرغیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لگاتے ہیں چھدرو والے برڈ کے ساتھ۔ تو آپ مادی ماشاءاللہ چیک کریں، اصل میں یہ پر ہی خاص ہے، یہ ہر پرندے کے پاس پر نہیں ہے۔ یہ جو چھدرو والے برڈز ہیں مشکے خاص کر، ان کا بڑا ڈیفرنٹ ایک پر ہے، ان کے پر کی شائن، ان کے پر کی جو کوالٹی کہہ لیں آپ، ان کے پر کی جو رونق ہے وہ باقی تمام پرندوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب ہم نے بھی بہت سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں، کافی سارے بلڈز ہیں میرے پاس، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کوالٹی دی ہے، ان کے پاس جو نفاست ہے وہ باقی پرندوں میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتے گوشتی ہیں، چہرے ان کے اس طرح دانے دار چہرے ہوتے ہیں، فیس میں ان کے یہاں پر آپ کو کٹ ملتا ہے گہرا، جس طرح امروہ پرندوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بنے ہوئے تو بیسیکلی ان میں تو امروہوں کا پر ہوتا ہے نا، مشکوں اور امروہوں کے کراس سے بنے ہوئے یہ وہ برڈز ہیں جو چھدرو میں آج بھی موجود ہیں، بڑی اچھی حالت میں لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑے تلق واسطے کے ساتھ یہ مرغی ہم نے نکالی ہے۔ نلیاں ان کی اس پیٹرن کی ہوتی ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی برڈز آج تک پیروں والے مشکوں میں سے آتے رہے ہیں، ان میں سے تقریباً خالص ترین مرغی یہ ہے۔ میں آپ کو اس کا پلہ بھی کھول کے دکھاتا ہوں، آپ صرف مادی کا پرنٹ چیک کریں، ماشاءاللہ۔ مادی ابھی پوری ہیٹ پہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اپنے خاص ٹائم کو پورا کر کے پھر یہ انڈے دینے والی مرغی ہے کیونکہ ایجڈ ہے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس نر کے ساتھ کھلا کرنا سٹارٹ کریں گے ڈیلی۔ لو جی، زبردستی میرا خیال ہے لا چھوڑا، مس ہو گیا، نشانہ مس ہو گیا جی، کیونکہ مادی تیار نہیں ہے نا، دم کچی ہے مادی کی۔ میں پورٹریٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہے، دیکھیں کچے گولے آپ کو دم میں نظر آئیں گے۔ تو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کھلا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ روز جو ہے نا مرغی کو چھوڑا کریں گے۔ اور مادی ٹھیک ٹھاک ایجڈ ہے دوستو، تقریباً کہہ لیں آپ اگر بہت کم بھی اس کی عمر ہے تو 10 سال تو کہیں نہیں گئی، 10 سال کے قریب یہ مرغی ہے۔ جس طریقے سے یہ اس کی ٹور بھی ہے، چال چلن بھی ہے، اور جس طریقے سے یہ بیہیو کر رہی ہے، تو وہ دیکھ کر بھی بندے کو ایک عمر کا آئیڈیا ہوتا ہے، پوزیشن پرندے کی پتہ چلتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ خونی پرندے ہیں، اور آپ کو سچ بتاؤں کہ اس مرغ کے ساتھ یہ مادی لگانے کا میرا ذہن کیوں بنا ہے اور مقصد کیا ہے کہ بیسیکلی یہ پرندہ بھی ہمارے پاس چھدرو خیل سے آیا تھا، اور ہمارے بڑے اچھے بھائی نے ہمیں یہ نکال کے دیا تھا۔ 3 پرندے میرے پاس بیسیکلی وہاں سے آئے تھے، جن میں سے ایک میں نے علی شاہ بھائی کو دیا تھا، جو بعد میں ان کے پاس ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر چوری ہو گیا، اور ایک جو تھا میں نے وقار بھائی کو کراچی دیا تھا، جو تقریباً 2 سال ان کے پاس بریڈ کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد وہ شاید مر گیا۔ ان میں سب سے بڑی کلاس یہ ہے ان کے کیل بہت باریک ہوتے ہیں،
کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کو بتایا نا کہ ان کے اندر جو پر ہے نا پیروں والے مرغوں کا، تو پیروں والے برڈز آپ کو کہیں پہ بھی ملیں گے، چاہے وہ امروہوں کی صورت میں نظر آ رہے ہوں، مرٹھیوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، ان کا کیل بہت بریک ہوتا ہے، چاہے ان کا پر مشکوں میں کراس ہوا ہوا ہو۔ اب ان کے فیسز اور ان کے سٹرکچر اور ان کی باڈی شیپس اور پر وغیرہ دیکھ کر کسی بھی ایک نئے شوقین کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ان کے اندر خالصوں کا بلڈ شامل ہے، کہ خالص برڈز میں سے کراس ہو کے بنے ہوئے پرندے ہیں، مشکوں میں خالص ڈلے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو فیسز ہیں اور یہ جو سٹرکچر ہے، کیونکہ یہ کسی اور بریڈ میں پورے پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ہم نے یہ فیس امروہ مرٹھیوں کے علاوہ کہیں پہ کسی بریڈ میں نہیں دیکھا۔ تو ظاہر ہے جب یہ فیس کسی اور پر میں نظر آئے گا، کسی اور رنگ میں نظر آئے گا، تو لازم بات ہے کہ وہ پر ان کے اندر موجود ہے، اسی کی وجہ سے ان کی مشابہت ان کی طرف جاتی ہے۔ تو پھر میں نے یہ مرغی اٹھائی اور آج اس کے ساتھ لگا دی۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں باسط بھائی گجر خان سے، انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا مرغے کے اوپر کہ بھائی یہ میرے پاس آنا چاہیے۔ تو فی الحال تو میں وہ پٹیز کے ساتھ انڈے دے رہی ہے لے رہا ہوں، اور میں رات کو ان کو کہہ رہا تھا کہ باسط بھائی اس کو چھوڑیں ادھر پھرنے دیں میرے پاس، ٹھیک ہے، اس کے انڈے بچے کرا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے آگے پٹھے شٹھے بناتے ہیں، فارم پہ شغل میلہ لگاتے ہیں اس کا بھی نا، تو جیسے اور بریڈرز کے پٹھے شٹھے بریڈ کافی ساری ماشاءاللہ چل رہی ہے، اپنے پاس لائن چل رہی ہے، تو اس کی بھی لائن چلاتے ہیں آگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی دے اس نر کو بھی اس مادی کو بھی، بہت اچھے برڈز ہیں، بہت خونی پرندے ہیں، اور اپنی پہچان بنانے والے اور اپنا آپ بتانے والے پرندے ہیں الحمدللہ۔ باقی یہ تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ پرندے کی ماشاءاللہ نر کی اور مادی کی پرفیکشن دیکھیں کہ کس قدر پرفیکٹ اور نفیس پرندے، اور کیسے جناب ہے اپنے ٹھکے ہوئے پرندے ہر طرف سے پورے۔ صرف مرغے کی تھوڑی سی دم خراب ہوئی ہے بند رہنے کی وجہ سے، انشاءاللہ یہ 15-20 دن میں اپنی دم پوری کر جائے گا۔ روز مٹی کھیل رہا ہے، یہاں پہ کھڈے شڈے اس نے مارے ہوتے ہیں، یہاں کھیلتا ہے، کبھی ادھر مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے تو مجھے بالکل سامنے سے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مادی ابھی سے کراس کیا ہے، ابھی مٹی کھیل رہا ہے، تو مرغے مجھے سارے یہاں سے نا لائن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی ترتیب سے میں نے کیمرہ لگایا ہوا کہ مجھے مرغے نظر آتے رہیں، اونچا کر کے لگایا تو یہاں سے ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ اب آپ کو میں اگلی ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس لمبی دم والا مرغ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، علی شاہ بھائی کو میں نے دیا۔ میں یہ آج والی ویڈیو ایڈٹ کروں گا ضرور، ویسے میں کرتا نہیں ہوں لیکن آج ایڈٹ کروں گا۔ جو علی شاہ بھائی کو میں نے لمبی دم والا مرغ دیا تھا، اور جس کی پکچر تقریباً پاکستان میں جو پکچرز جن کو لگانے کا شوق ہے یا کاپی کرنے کا شوق ہے، تقریباً 90% لوگوں نے اس مرغ کی پکچرز جو ہیں وہ اپنی ڈی پی پہ لگائی ہیں۔ وہ ایسا مرغ تھا، اور اسی بلڈ لائن کا اور اسی بریڈ کا یہ مرغ ہے میرے پاس، اسی خاندان کا مرغ ہے، اور یہ دیکھتے ہی بندے کو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بلڈ سیم ہے اور یہ ایک ہی بریڈ ہے۔ تو آپ کی اسکرین پہ جو تصویریں آ رہی ہیں نا، یہ وہ مرغ ہے بیسیکلی جو سب سے پہلے میرے پاس اس چھدرو والے پار میں سے چٹپروں میں سے آیا تھا۔ تو اس مرغ کے پھر میں نے بچے کرائے، پھر یہ بیسیکلی برڈ جو تھا میرے پاس آیا تھا ثاقب بھائی سے۔ تو ثاقب بھائی کا جو تعلق ہے وہ ہے تری خیل سے، یعنی یہ داؤد خیل کے پاس میاں والی سے آپ جائیں پکی شاہ مردان کی طرف، تو رستے میں تری خیل اور داؤد خیل یہ علاقے آتے ہیں۔ تو تری خیل ہم گئے تھے ثاقب بھائی کے پاس، وہاں پر وہ برڈ موجود تھا، اور اس کے تقریباً کوئی میرے خیال سے 55 بچے تھے یا 45 بچے تھے ثاقب بھائی کے پاس، بڑی اچھی مرغیوں کے ساتھ۔ تو پہلے ہم ان سے وہ بریڈر لے آئے تھے، بعد میں ثاقب بھائی نے ہمیں کچھ پتہ نہیں 15-20 یا 21 بچے دیے کچھ عرصے کے بعد۔ تو وہ بچے بھی میں لے کر آیا، ان بچوں میں سے میں نے کچھ بچے عمر بھائی کو دیے جن کا تعلق ہے مظفر آباد سے۔ عمر بھائی کے پاس جو 4 بچے گئے ان میں سے آئی تھنک سو ایک ضائع ہو گیا اور 3 بچے جوان ہوئے، ایک لال کلر میں ان کے پاس مرغی بنی اور 2 کالے کلر میں مرغیاں بنی۔ تو وہ جو کالے کلر میں مرغیاں بنی وہ عمر بھائی سے چلی گئیں تصور بھائی کے پاس، وہ بھی مظفر آباد کے ہیں۔ اب تصور بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میرے پہلے سے بھی جاننے والے تھے تصور شاہ پال، انہوں نے کہا جی احمد بھائی آپ کے گھر کی 2 مرغیاں میرے پاس ہیں، یہ فلاں فلاں مرغے کی بریڈ عمر بھائی نے آپ سے 3 سال پہلے لی تھی، تو وہ مرغیاں انہوں نے مجھے دے دی تھیں، تو شوق انہوں نے ختم کیا، تو یہ میں نے سنبھالی ہوئی ہیں، تو کیا کہتے ہیں۔ پھر جناب سیل وہ کرتے نہیں تھے، تو وہ مرغی انہوں نے بچوں کے لیے مجھے بھیجی، پھر وہ مرغی میں نے لگائی کنگ لسانی کے کانے پٹھے کے ساتھ، اس میں سے میرے پاس بڑے اچھے بچے یعنی بنے، میرے پاس نہیں بنے، میں نے وہ انڈے بھیج دیے تھے تصور بھائی کو واپس، وہاں 6 بچے بنے 7، ان میں سے 5 ایک پٹھے تھے، 1-2 پٹھیاں تھیں،
بہت اچھے بنے، پھر میں نے دوستوں کو دیے بھی، اور بڑے نامینیٹڈ قسم کے پٹھے بنے۔ اگر مجھے ڈیٹا ملا تو ان میں سے کسی ایک پٹھے کی کوئی تصویر ویڈیو میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا کہ جو اس کشمیر والی مرغی کے بچے جو ہے وہ ہمارے پاس کانے مرغے کے ساتھ بنے تھے۔ اب وہ مرغی جو ہے میں نے تصور بھائی کے پیچھے لگ کے جناب ان سے لے لی، کسی صورت دیتے وہ نہیں تھے، میں نے ان کو کہا جی دے دیں، تو وہ مرغی ایک انہوں نے مجھے دی، پھر اسی کی جو کالی بہن دوسری ان کے پاس تھی وہ بھی ان سے میں نے لے لی، تو 2 مرغیاں یہ میرے پاس جو بہنیں اس طریقے سے سریوں والی دم جس مرغے کی تھی جو میں نے ابھی پکچرز میں آپ کو دکھایا اسی بریڈ کا، تو اس کی 2 مادیاں ڈائریکٹ میرے پاس آئیں۔ اور ابھی جو ہم نے اس کے ساتھ تیسری مرغی اٹیچ کرنی ہے، یہ اتنی ساری آپ کو لمبی کہانی اسی لیے سنائی ہے کہ اس سریوں والے مرغ کی جو میرے پاس مادی ہے جسے ہم کشمیر والی مرغی کہتے ہیں، اس کشمیر والی مادی کو اب اس کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر سے بلڈ ریورس ہو جائے گا کہ سریوں والے مرغ کی پٹھی ڈائریکٹ اس پہ پڑ جائے گی، تو پھر آگے آپ رزلٹ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا انشاءاللہ بنے گا۔ تو بس یہ ایک کوشش ہے، ایک تو اس مرغی کے اتروائیں گے انڈے اس کے ساتھ، یہ تھوڑا ٹائم لے گی، لیکن اس کو بھی گالا شالا سٹارٹ کیا ہوا ہے، مرغی کافی روٹین میں آ گئی ہے۔ ہمارے پاس جب آئی تھی تو کافی زیادہ کریز میں تھی اور کچی تھی مرغی، ابھی کافی سارے پر بھی پورے کر گئی ہے، آپ کو اسی کریز نظر آ رہی ہوگی۔ تو بھائی یہ ساری صورتحال ہے۔ اب آپ کو حقیقت یہ بتائیں کہ بعض دفعہ ایک پرندے سے آگے نسل چلانے کے لیے کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور کتنی ساری اسکیمیں لڑانی پڑتی ہیں، تب جا کے سین چلتا ہے۔ سچ پوچھیں تو پرندہ دل میں اترا ہوا ہے، فارم سے نکالنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور سچ پوچھیں تو واپس دل کرتا ہے کہ وہ جو سریوں والا مرغ، کیونکہ وہ اصل میں خود کو بھی بڑا پسند تھا اور آپ دوستوں کو بھی بڑا پسند تھا، اور بس وہ چوری ہو گیا علی بھائی کے پاس، ورنہ وہ مرغ میں نے ان سے واپس لینا تھا، میں پیچھے لگا ہوا تھا ان کا کوئی میٹر بنا تو بھائی مرغہ ان کے گھر سے چوری ہو گیا۔ بہرحال چلیں، آپ کو پتہ ہے کہ پرندے جو ہے قیمتی، ان پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے، ہمارے بھی قیمتی پرندوں پر لوگوں کی نظر تھی، تو ہمارے بھی کچھ پرندے آپ کو پتہ ہے 2022 میں چوری ہوئے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں کھولی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، مادی نے جناب اپنے آہستہ آہستہ کھلنا شروع کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے بنتر دکھائے گی، تھوڑی سی مرغے کے ساتھ فری ہوگی، گھومے گی پھرے گی، تھوڑی سی جناب یہ اپنا آپ بتائے گی۔ ابھی تو ظاہر ہے جب چھوڑی ہے نہیں تو پہلے مرغا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ زنانی تے رو پانا ہوئے تو پہلے تہاڑے اس سامنے بلی مار دیو، بعد پاویں وہ سامنے شیر پہ مارو تو زنانی تھلے نہیں لگتی۔ تو چکر سارا یہ ہے، یہ جڑا نا بڑا سیاਣਾ ہے، انہیں پہلے تہاڑے ہی سامنے بلی مار سٹی ہے زنانی نے تھلے نہ لگڑا پوے ہے جی۔ ماشاءاللہ جی یار، شیرو کے نخرے نہ دکھائیں تو پھر بات تو نہیں نہ بنتی، ویڈیو تو پوری ہوتی نہیں ہے جب تک شیرو کی ادائیں اور شیرو کے نخرے نہ دکھائے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیرو آج جناب تھوڑا سا ٹمپریچر ہوا ہے نا فارم میں زیادہ، آج دھوپ نکلی ہوئی ہے نا بڑی کراری، دھوپ بہت پیاری دوستوں آج نکلی ہوئی ہے، تو آج ماشاءاللہ اندر ٹمپریچر اچھا ہے بڑا نا، مرغے سارے مرغوں کے لیے تو اندر سمجھ لیں کہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اوئے 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 اوئے، دھاگا نہ کھا، دھاگا نہ کھا، ہٹ بار، یہ چیک کرو، یہ چیک کرو کتنا لمبا، یہ اس کے ساتھ پنگے کرتے کرتے نا اتنا لمبا دھاگا کھا گئی ہے۔ بعض دفعہ دھیان کسی اور چیز پہ ہوتا ہے اور کرتے یا کچھ اور رہتے ہیں۔ یہ خیر میں نے شکیل کو منع کیا یار یہ توڑے اس طرح کاٹ کے نہ لگائے، توڑے کاٹ کے لگانے سے یہ دھاگے گرتے ہیں۔ شیٹ سے انہوں نے مجھے بنوانے نہیں دی، سارا کام ڈپو تباہ ہوا ہوا، گندا ہوا ہوا کام۔ بہرحال اس کا اللہ پاک خیر کرے، کچھ کرتے ہیں۔ تو جناب ہم نے کبوتری ڈال دی ہے شیرو کے ساتھ، لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی سب سے اچھی پٹھی جو میرے پاس ہے، اسی کی خالہ ہے یہ، یعنی یہ اس مرغی کا بانجا ہے شیرو، اور جو بچے یہ بناتی ہے آپ، میں کہتا ہوں کہ شیرو کو بھی نہ بھول گئے نا بھائی تو پھر بات کرنا بھائی، اتنا موٹا گنڈ ہے اس مرغی کا، اتنا موٹا، میرے پاس کوئی مرغی پورے فارم میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی گنڈ اس پٹھی کے ساتھ ملتی ہو۔ یہ لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی پٹھی ہے، اور لاکھے کی اپنی گنڈ اتنی موٹی تھی، اور ایک بندے کی ٹک ٹاک کے اوپر گفتگو سن کے میں بڑا ہنسا کہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے 8 سال کے کیریئر میں کبھی کوئی ایسا مرغ نہیں دیکھا کہ جس کے گانڈ جوڑ بھی بند ہو اور نیچے والی جو جیسے کشتی کہا جاتا ہے وہ پچھلی ہڈی میں جا کے جڑتی ہو۔ نام اب میں نہیں لیتا لیکن بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ میرا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ تو یہ جو 8 سال آپ نے مرغ بازی اور مرغ بانی کی، یہ ساری ضائع کی ہے آپ نے، کیونکہ 8 سال میں اگر آپ کے ہاتھ ایک بھی پرندہ ایسا نہیں لگا کہ جس سے آپ کو معیار کی سمجھ آ سکے تو پھر آپ نے 8 سال ضائع کر دیے میرے پیارے ویر۔ اور یہ آج کی بات اس وجہ سے تھی کیوں
کہ میری نظر سے کچھ ایسی چیزیں بھی گزری ہیں کہ وہ بھائی میری کسی بات کے اوپر ٹونٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میرے نام لینے سے لوگ اور میرے ری پوسٹ کرنے سے لوگ فیمس ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ فیمس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے احسان کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کھوئے مکھن ملائیاں ہمارے سے سیکھی ہوئے ہوتے ہیں, آرگینک فیڈیں بنانے ہمارے سے سیکھے ہوتے, سب کچھ ہمارا سیکھا ہوتا ہے, ہماری بلی ہمیں میاؤں والی بات آ جاتی ہے. تو اس لیے بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے کہ جی ہم نے کبھی بند چمٹے والے مرغ نہیں دیکھے, تو ان کو چاہیے کہ ابھی زمین میں پھریں, سیر کریں زمین کی, اور جا کر جو ہے مختلف طرح کے پرندے دیکھیں تاکہ ان کے پریکٹیکل کے اندر اضافہ ہو سکے. پریکٹیکل جن کو ہاتھ میں مرغ پکڑنا بھی نہیں آتا وہ نیٹ کے اوپر استاد بنے ہوئے ہیں. پریکٹیکل جن کا اتنا سا کہ جن کو بند گانڈ جوڑ کے ساتھ بند کشتی والے مرغ کا بھی آج تک اتفاق نہیں ہوا اتنے سالوں میں, تو پریکٹیکل پھر کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے شوق کی طرف. شیرو نے اپنی نا دم کے 2-3 پر خراب کر لی ہیں. یہ پیچھے سے آپ کو دم ہلکی سی جو ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے نا, اس نے پر خراب کیے ہیں. اللہ جانے اس نے کیسے خراب کیے ہیں. گھیرے رکھے ہوئے ہیں ہر خانے میں, کیونکہ تھوڑا سا ان کی مرغیوں کی ڈائٹ چینج ہے, مرغوں کی ڈائٹ چینج ہے. دانہ مرغوں کو الگ لگتا ہے, مرغیوں کو الگ لگتا ہے, تو اس وجہ سے شاید جو ہے یہ کو پنجرے میں بند کرتے کراتے نا اس نے اپنی دم خراب کی ہے. بہرحال بریڈنگ میں یہ کہ سارے کام چلتے ہیں. ویسے بھی ہم نے یہ سال تو اس کو شیرو کو اور سلطان کو ایک تجرباتی فیس میں ہی ڈالا ہوا ہے, ان کے اوپر ہم نے دھیان دیا ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے خیر کی تو اگلے سال جو ان کی دمیں اور کریزیں نکلوانی ہیں اس کے اوپر فوکس کریں گے. ابھی یہ پٹھے تھے, لوے تھے پہلے سال کے, دوسرے سال کے, تو ان کو پھر ہم نے جناب ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ جیسے خیر ہے اپنی مرضی نال جناب جو کٹ دینے کڈن دیو, اگلے سال تک آئیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سلطان کی, ساوے سلطان کی. ہم نے اس کا نام ساوا سلطان رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. میں نے ابھی تک نا اس بھائی کا کمنٹ سیو کر کے رکھا ہوا ہے. جب یہ نلی صاحب چوچا تھا نا, ابھی یہ مرغ نہیں بنا تھا, مرغوں والی لک نہیں دیتا تھا, تو میں نے اس بھائی کا کمنٹ سیو کر کے رکھا ہوا ہے جس نے یہ کہا تھا جی کہ یہ اس میں کوئی خاص بات مجھے تو نہیں نظر آتی, بس عام سا پٹ ہے, ٹھیک ہے, اصیل ہے, اور ویسے ہی آپ اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہو, تو مجھے تو ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. تو میں نے پھر نیچے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی اللہ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے, اور اس مرغ کو بھی دے. تو 1 سال گزرنے دو, میں 1 سال بعد آپ کو یہ پرندہ دکھاؤں گا اور آپ کا ایک کمنٹ بھی ساتھ لگاؤں گا. ابھی سال نہیں گزرا, ابھی تو میرے خیال سے 4 مہینے مشکل سے گزرے ہوں گے, کیونکہ یہ یک دم ہی چینج ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ بچہ بالکل چوچا نظر آتا تھا اور یک دم یہ دنوں میں ہی جو ہے یہ چینج ہوا ہے اور مرغوں والی لک دینے لگ گیا, اور ہم نے اس کو مادیوں میں ڈال دیا ہے. تو یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو ابھی تھوڑا سا اور گزر جائے ٹائم انشاءاللہ. میں نے اللہ کے حکم سے ذہن میں رکھی ہوئی یہ بات کہ جب اگلی اس نے کریز ڈالنی ہے نا, ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ دم میری مرضی کی دم نہیں نکلی, خراب ہو گئی ہے. چھاؤں والے کھڈے میں کھڑا رہا تو پر تھوڑے سے رف ہو گئے ہیں, مرجھا گئے ہیں, اور پھر مٹی بھی غلط ڈلی ہوئی تھی کھڈوں میں, بعد میں مٹی چینج ہوئی ہے. تو جب میں نے اس کو فواریں دے کے اور سارا کچھ کر کے اوکے کر کے جب اس کو انشاءاللہ نئی کریز ڈلوانی ہے, جب یہ نئی 0 میٹر کریز نکالے گا نا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس بھائی کا کمنٹ پین کر کے یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی لگائیں گے, اور پھر بھائی سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی سوجی کے پا وکدی ہے. ہاں جی, ہر کوئی کچھ کڑائی کھاوے تو سوجی زیادہ تے آوے, پھر گل اتنے آ جانی ہے. ہاں جی بھائی جی انڈے چاہ رہے ہو یار, آپ نے کبھی ڈنڈے کے زور پہ انڈے اٹھاتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ آج ثانی بھائی کو دیکھ لیں, ڈنڈے کے زور پہ انڈے اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہٹلر ہے نا, ہٹلر, اس کا نام ہم نے ہٹلر فائنل کیا ہے. پہلے میں نے اس کا نام جب تک ہٹلر رکھا نہیں تھا تو تھوڑے سے کوئی 1-2 کمنٹ تھے ہٹلر کے نام کے. جب میں نے کہہ دیا اگلی ویڈیو میں کہ یار اس کا نام ہٹلر رکھیں گے, پچھلے کمنٹس لوگوں نے ایڈٹ کر کے ڈھیروں ڈھیر جناب ہٹلر ہٹلر ہٹلر, لیکن میں نے نوٹ رکھا ہوا تھا کہ کس بندے نے ہٹلر کا کمنٹ کیا ہے, تو مجھے بالکل اچھے طریقے سے پتہ ہے. میں ظاہر ہے میں نے لوگوں کو نومینیٹ کرنا ہے اور گفٹس دینے ہیں, جو ہمارا وعدہ ہوا ہے آپ سے کہ ابھی ہمارے پاس آگے جیسے جیسے بریڈ نکل رہی ہے, اسی بریڈ میں سے ہم نے آپ کو انشاءاللہ چوزے گفٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ میں نے 24 گھنٹے والے کمنٹس اٹھانے تھے. پہلی چیز کہ 24 گھنٹے والے کمنٹس تھے, اور دوسری چیز یہ تھی کہ جن لوگوں کے پہلے کمنٹس تھے وہ سارے اسکرین شاٹس آ جاتے ہیں, سیو ہوتے ہیں, تو صرف ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں مل رہا, لیکن ڈیٹا تو سیو ہے نا میرے پاس. تو بھائی جتنی مرضی ہمارے پیارے دوست چلاکیاں کرتے رہیں,
ہوگا کچھ نہیں کیونکہ ڈیٹا سیو ہے میرے پاس سارا. اس کا نام جی ہم نے کوبرا فائنل کر دیا ہے, بلیک کوبرا. بلیک کوبرا کے نام سے ہم اسے مخاطب کیا کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی مرغیاں اس کے ساتھ ہم نے لگائی ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑا ٹائم گزرے تو آپ کو اس کی بریڈ بھی دکھائیں گے. تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی ہے مادی نا, مرغے کے ساتھ تھوڑی ریلیکس نظر آ رہی ہے. اب جیسے تھوڑا ٹائم گزرے گا مزید تو یہ اس کے ساتھ سیٹنگ بنا لے گی, فٹ ہو جائے گی. یار اس مرغ کی جو گردن ہے, جو اس کے پاس گردن کی, سر کی اور جو کنڈلوں کی شیپ ہے نا, میں کہتا ہوں اخیر ہے, اخیر. بعض دفعہ اس کو دور سے کھڑے ہوئے ایسے دیکھ کے نا یوں فیل آتی ہے کہ یار یہ اگر کبھی رتا ہوتا نا تو ایسے لگتا کہ کوئی امبروا برڈ جو ہے نا بڑی خالص حالت میں کھڑا ہوا ہے. لیکن بس اس کا پرنٹ اور ہے, لیکن دل نکالتا ہے بندے کا. اب میں پورٹریٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ زوم نہیں ہونی, ورنہ میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا. یہاں سے جب قریب جائیں تو مرغ اپنا پوسچر چینج کر جاتا ہے, بنتر چینج کر جاتے ہیں. نوے ہزاریہ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دور سے بڑے پیاری لکس دے رہا ہوتا ہے, جیسے ہی قریب جاتے ہیں تو وہ بندوں کو دیکھ کے تھوڑا سا بندوں کی طرف جب ان کی اٹینشن ہوتی ہے برڈز کی تو یہ اپنے جو پوزیشن ہوتی ہے وہ چینج کر جاتے ہیں. لے بھائی لال بادشاہ کی مرغیاں بیٹھ گئی ہیں انڈوں پہ. لال بادشاہ نے تباہی بڑی پھیری ہے آج, ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں دم شم اس کی نا آگے چل گئی ہے کافی ساری. اس نے تباہی بڑی پھیری ہے. ایک مرغی اس نے کہانی کر دی ہے, اور لاکھے والی پٹھی کبوتری جو میں نے شیرو کے ساتھ چھوڑ دی ہے, اس کو اس نے مار کے 2 انڈوں پہ سٹاپ کرا دیا ہے. بڑی ٹائم کے بعد مرغی انڈوں پہ تیار ہوئی تھی, اس کو جناب اس نے کھڈے میں اس کی چنگی لم اتاری ہے, مرغی سجا کے اور اس کو جناب نوانا بنا کے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے مار پڑ گئی مرغی کو, مرغی کی جھول ختم ہو گئی, وہیں پہ انڈے روک گئی. پھر اس کے ساتھ صرف اس ایک کانی مادی نے اور ساوے کی ماں نے انڈے اتارے ہیں, اور جو ہم نے اس کے ساتھ چوتھی مادی چھوڑی تھی وہ کون سی تھی, اللہ بھلا کرے آپ کا, پتہ نہیں اب ذہن میں نہیں. ہاں کالے ادلکے کی ماں, وہ بھی کڑک ہو گئی ہے, وہ انڈوں میں بیٹھی ہے, تو اس نے انڈے اتارے ہیں. لیکن اس مرغی کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے اس جھول سے پہلے لاسٹ سیزن میں جو 2 جھولیں دی ہیں ان دونوں جھولوں کے انڈے اس مرغی کے فرٹائل نہیں ہوئے. اب مرغ ہمارا بچے نکالتا ہے ماشاءاللہ 100% فرٹیلیٹی دیتا ہے. ساوے کی ماں کی پوری جھول آپ نے دیکھی ہوئی ہے, کلی تاجی کے 8 بچے آپ نے دیکھے ہیں, اور جو کبوتری کے ساتھ 2 انڈے تھے وہ بھی میں نے چیک کیے ہیں, فرٹائل ہیں. اب مرغ میں تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اگر انڈے فرٹائل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ کالے ادلکے کی ماں میں, کیونکہ بہت ایجڈ ہو چکی ہے, 10 سال کے قریب ہے مرغی, 9-10 سال ایج ہے, تو وہ بھی ابھی لاسٹ 2 جھولیں اس کی فرٹائل نہیں ہوئی تھیں. ابھی اگر نہ ہوئے اس دفعہ بھی انڈے فرٹائل تو پھر اس کا میں ایک ٹریٹمنٹ کروں گا, اور اگر وہ کامیاب رہا تو آپ کو بتاؤں گا. اصل میں مزہ ان کا جو اصل ہے نا بریڈ لینے کا بھائی, وہ جوانی کے ٹائم کا ہے. جب پھر یہ بہت زیادہ ایجڈ ہو جاتے ہیں تو پھر جناب یہی مسئلے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے انڈے فرٹائل ہیں, فلاں کے نہیں ہیں, اس کے بہت ڈال رہا ہے اس کا نہیں ہے. یہ بڑا عذاب ہوتا ہے. تو پٹھے اللہ کا شکر ہے, اب یہ شیرو ہے, سلطان ہے, ان کے جس مادی کو ایک جوڑ لگا ہے نا بھائی, ان کے سارے انڈے فرٹائل ہیں. کوئی انڈا خالی ہے بھائی, جاتا ہی نہیں ہے. چٹا ہمارا جوان مرغا ہے, 3-4 سال کا ہے, جوانی کا ٹائم ہے اس کا, چٹے کا کوئی انڈا خالی جاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا پرنس پھیر رہا ہے, اس کا انڈا کوئی خالی نہیں جاتا. یہ دیکھیں اس کا یہ سینٹر میں انڈا مرغی نے دیا ہوا ہے, وہ پڑا ہے. تو اس کے ساتھ اب 5-6 لگائی ہوئی ہیں, 3 مرغیاں ہم بٹھا چکے ہیں انڈوں پہ, تقریباً 36 انڈوں پہ مادیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بھی انڈے آ رہے ہیں. تو میں نے ایک صرف مرغی کے نیچے اس کے انڈوں کی کینڈلنگ کی تھی, 13 یا 14 انڈے ہیں, ان میں سے 11 میں بچے تھے, جو خالی تھے وہ میں نے نکال لیے ہیں. اب ساوا ہمارا ماشاءاللہ ینگ برڈ ہے, اور اس کے بھی انڈے ہمارے سارے فرٹائل آتے ہیں, اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بس ایک کالے ادلکے کی ماں کا ایشو ہے, اور دوسرا 90 ہزاریہ کا ایشو ہے, کیونکہ 90 ہزاریہ ابھی پھر جو 2 مرغیوں کے ساتھ اس کے انڈے اتروائے ہیں وہ انڈے واپس فرٹائل نہیں ہوئے. لاسٹ ایئر آپ کے سامنے جو انڈے فرٹائل ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے. ایک بھائی نے آج مجھے اسپیشل میسج کیا کہ آج والے ولاگ میں احمد بھائی 90 ہزاریہ کا لازمی شو کروانا ہے. بھائی 90 ہزاریہ ہم نے مرغیوں سے علیحدہ کر دیا ہے, اور ایک مجھے ڈاؤٹ یہ تھا کہ مرغ کی دم بہت زیادہ لمبی ہے, دم کچی ہونے کی وجہ سے بھی انڈے بعض دفعہ فرٹائل نہیں ہوتے, تو شاید مرغ کی دم کا ایشو ہے جس وجہ سے اس نے انڈے فرٹائل نہیں کیے. اور سچی پوچھیں تو میرے سے ایک غلطی بھی ہوئی ہے کہ میں نے جو سٹارٹ والے 6-8 انڈے ایک مرغی کے نیچے رکھے تھے ان میں بت نہیں آیا. اگلے جو مرغیوں کے نیچے 6 انڈے اکٹھے ہوئے تھے, میں نے شکیل کو کہا کہ مرغا بت نہیں ڈال رہا, یہ انڈے کھانے والوں میں رکھ دو. تو وہ انڈے میں گھر لے گیا,
اب جو گھر لے گئے تو ان میں سے 2 انڈے مرغی تقریباً اپنے نیچے 1-2 دن رکھ کے بیٹھ چکی تھی. وہ انڈے جب توڑے پکانے کے لیے تو ان میں سے 2 انڈوں میں خون تھا. تو ظاہر ہے خون اسی انڈے میں بنتا جو فرٹائل ہو. تو آخری انڈے اس نے فرٹائل کر دیے تھے, بت آ گیا تھا, لیکن وہ بیڈ لک تھی کہ میں انڈے کھانے والوں میں ڈال کے گھر لے گیا, تو یہ تھوڑا سا مس ایپ ہو گیا. بہرحال فی الحال میں نے بھائی مرغا کر دیا الگ. اس کو میں تقریباً 1 مہینہ ابھی فی الحال مادی نہیں سنگانے والا. 1 مہینہ 90,000 کو مادی نہیں سنگانی. اور جو ہمارا سیلینیم اور وائٹامن ای کا سولوشن جس کمپنی کا اور جس مارکے کا ہم یوز کر رہے تھے وہی واپس منگوائیں گے, وہی چلائیں گے, کیونکہ وائٹامن ای اور سیلینیم جو ابھی یوز ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنی کا ہے. تو میں بھی اس نے اس کے اوپر ورک نہیں کیا, یا کیا بھی ہے تو بہت کم کیا کہ 2 انڈے فرٹائل ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایجڈ برڈ ہے, ساری زندگی بریڈ کرتا رہا ہے, اور ابھی دکے مکے سے جو ہم اس کے بچے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بیڈ لگ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر اس کے 4 سے 5 مرغیوں کے ساتھ لاسٹ میں پورے انڈے فرٹائل تھے. بس ہمارے سے تھوڑی سی کوتاہیاں بھی ہوئیں, بچے پل بھی نہیں سکے, اور کچھ جو پلے ہیں 2-4 وہ آپ کے سامنے چوچیاں ہیں, ان میں سے نر کوئی نہیں آیا, اور یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. بہرحال یہ جب سے آیا ہمارے پاس ابھی تک ہم اس میں سے ٹوٹل پٹھیاں ہی بنا سکے ہیں. جو بھی ہمارے پاس فارم پہ موجود ہیں پٹھیاں ہی ہیں, نر اس میں سے میرے اپنے فارم کا کوئی بھی نہیں نکلا. اور مجھے کچھ دوست اسکرین شاٹس بھیجتے ہیں کہ جی یہ ٹک ٹاک پہ احمد بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 90,000 کا پٹھا ہے, ایسے ہے ویسے ہے. تو بھائی اگر ان کے پاس موجود ہے تو وہ میں بھی پچھلے گھر کا ہوگا جہاں سے 90,000 آیا ہوا ہے, انہوں نے بھی ظاہر ہے کتنے سال اس کے بچے کروائے ہیں. تو میرے پاس سے 90,000 کے جو نر بچے ہیں وہ شاید کسی کے پاس نہیں گئے سوائے 1 بندے کے. سٹارٹ میں 1 حسن لڑکا ہے گجر خان کا, اس کے پاس ایک جوڑا گیا تھا شروع میں. باقی میرے خیال سے شاید 90,000 کے بچوں میں سے نر بچہ کسی کے پاس نہیں گیا. تو باقی ابھی میرے پاس بھی جو بنی ہیں وہ ساری چوچیاں ہی بنی ہیں, ان میں میل کوئی نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا پرنس کے حوالے سے ڈیٹیل دیتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا میرے دل میں اترا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے نظر بد سے بچائے, اتنا میرے دل میں اترا ہوا ہے کہ اسے میں نے اپنی فرسٹ لک پہ رکھا ہوا ہے کہ جب فارم میں آنا نا تو میری جو پہلی نگاہ ہے نا وہ اس برڈ کے اوپر پڑنی چاہیے. اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو مرغی میں نے اس کے ساتھ چھوڑی ہے وہ اس کی سگی بہن ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہماری جو مرغی ہے رانی, یہ اس کا پٹھا ہے. جو میں نے سفیر بھائی کو بچے دیے تھے وہ رانی والے بچوں میں سے ایک پیر ان کے پاس گیا تھا, تو اس مرغی کا آگے سے جو بچہ بنا ہے وہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, اور یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس کی بہن ہے. پھر وہ ساری ڈیٹیل جب میں نے نکالی, چیک کی, اس کا شجرہ نکالا کہ کون سے بچوں میں تھا, کون سے کلچ میں تھا, اور سارا ڈیٹا چیک کیا تو تب مجھے ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. اور ویسے بھی رانی کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی ہم جو سر کی شیپ ہے اور جو آنکھوں کی اور جبڑی کی شیپ ہے وہ ساری ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مادی, اس کے نر اور مادیاں جو ہوتے ہیں ان کے جو سر اور کھوپڑی ہوتی ہے وہ باقی ساری یعنی ڈیفرنٹ بنتی ہے مادیوں کے ساتھ. جتنے بھی بچے یعنی ان لسانیوں میں سے نکلتے ہیں ان کے سر کی جو شیپ ہے وہ باقیوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ آتی ہے. تو دیکھ کر مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا لیکن میں نے اس چیز کو کنفرم کیا. تو یہ جو اس کے ساتھ پھر رہی ہے یہ اسی کی بہن پھر رہی ہے, تو یہ ایک قسم کی ان بریڈ بھی بن جائے گی. لیکن پرندے انشاءاللہ اور بھی خالص ہوں گے اللہ کے فضل سے. آنکھوں کا بہت اعلیٰ معیار آئے گا اور شیپس بڑی اچھی آئیں گی. دم تھوڑی سی مرغ نے توڑ لی ہے, خراب کی ہے. جب سے ہم نے گول پنجرے بیچ میں رکھے ہیں نا اس کے بعد سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, ظاہر ہے مرغوں کی خوراک الگ رکھی ہے, مادیوں کی الگ رکھی ہوئی ہے. مرغیوں کی فیڈ جو ہے نا بیسیکلی دانہ ہے, اس کے اندر فیڈ شامل ہوتی ہے انڈوں والی, جس کو 13 نمبر لیئر فیڈ کہا جاتا ہے. تو وہ فیڈ بھائی مرغوں کو نہیں کھلا سکتے, اس کے اندر کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. مرغوں کو صرف دینا ہوتا ہے باجرہ. ہمارے ہاں اتنا اس چیز کو نوٹس کیا نہیں جاتا. اصیلوں کے شوقین جو ہے, سوکڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کمرشل فیڈ نروں کو یوز کروائیں. اب مرغی کے اندر سے تو انڈا بننا ہے, تو وہ جو کیلشیم کی مقدار ہے, جو فیڈ ہے, جو میڈیکیٹڈ فیڈ ہے, وہ مرغی کے انڈے کے اندر یوٹیلائز ہو جاتی ہے اور انڈے کی صورت میں اس کے جسم سے نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو مرغ ہوتا ہے اس کے جسم سے تو وہ نہیں نکلنی, وہ تو اس کے جسم میں رہنی ہے, اور اس خوراک کا جو حصہ اس کے جسم کو لگنا ہے تو پھر اس میں سے یار اس کے گردوں کو نقصان اور ڈیمیج ہو سکتا ہے اور مرغا سوکڑے میں جا سکتا ہے. اس لیے مرغوں کو
लेयर फीड से बचाना होता है। हाँ अलबत्ता अगर ब्रीडर पेयर फीड आप यूज़ करते हैं, ब्रीडर जोड़ों की फीड जो कम्बिनेशन कंपनियां बनाती हैं, तो वो आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ब्रीडर पेयर फीड हमें कहीं से अवेलेबल नहीं थी, तो हमने इनको लगाया है अपनी मुर्गियों को लेयर फीड के ऊपर चंद दिन के लिए, क्योंकि बाज़ मुर्गियाँ जो एजड हैं उनको गाले के साथ साथ, यानी गाला इनको फिट करता है, अंडों पे लेके आता है, हीट पे लाता है, और जो इनके जिस्म की अंदर की ज़रूरत होती है अंडे बनाने के लिए वो फीड से पूरी होती है। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को जिनकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं उनको यही रेकमेंड किया है कि आप 13 नंबर फीड चलाएं लेयर, और साथ आप गाला यूज़ करें। तो बहुत सारी मुर्गियाँ हमारी ऐसी हैं जो गाले के बाद हीट पर आ गई थी और साथ अभी अंडे दे भी रही हैं, हम उनको फीड ही चला रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए ये रूटीन हमने चेंज की है। सारे केजेस में यार इस तरह डंडे लगाने हैं ताकि मुर्गे रात को, अब ये तो डंडों पे ही बैठते होंगे कन्फर्म, क्योंकि नीचे कहीं पे भी बैठे नज़र नहीं आ रही, मेरा ख्याल है डंडों पे ही बैठते हैं शायद। आज इनको चेक करूँगा मैं जाते वक्त। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट का व्लॉग हमारा पूरा हो गया जनाब। भरपूर शौक आपको करवाया है, गपशप भी हुई है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हुई। आज चूज़े मैंने नहीं दिखाए क्योंकि रोज़ रोज़ चूज़े दिखाता रहूँगा तो आप कहेंगे यार अहमद भाई क्या चूज़े दिखाते रहते हैं रोज़। और डस्ट है अंदर फार्म में, मिट्टी है, मैं भी सारा धूड़ो धूड़ और मिट्टी मिट्टी हो गया, मुझे भी आप देखें। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आप दोस्तों के लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में ढेरों बरकतें अता फरमाए और दिन दुगनी और रात चुगनी अल्लाह पाक आपको तरक्कियां अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।